بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن پاک البتہ اتارا ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اتارا اس کو روح الامین نے، یعنی اس کو روح الامین لے کر آئے۔ تو کفار یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ پچھلی قوموں میں بالخصوص سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین آسمانوں پہ جاتے تھے اور فرشتوں کی آنے والے وقت کی باتیں فرشتے جو کیا کرتے تھے، کل یہ کچھ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے، وہ آ کے پھر لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے جی۔ اور انسانی شکل میں نا وہ آتے اور لوگوں کو بتاتے اور یوں باور کرواتے کہ یہ ہم جادو کے ذریعہ سے جانتے ہیں جی۔ تو پھر لوگ ان سے پھر جادو سیکھا کرتے تھے کہ کیا پڑھتے ہو، جادو کیسے، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہونا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کل آنے والے کل میں بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، کوئی آ کے بتا دے ہاں جی کل بارش ہونی ہے اور ہو جائے جی، تو اب سننے والا متعجب ہوگا نا، یار اس نے کہا تھا کل بارش ہونی ہے، آج ہو گئی ہے جی۔ کوئی اور انہونا واقعہ جو ہے وہ اگر کوئی بتا دے کل فلاں بندہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ آ جائے، کل یہ تباہی ہونی ہے، فلاں کل زلزلہ آنا ہے، کل سیلاب ہوگا، کل فلاں ہوگا، کوئی ایسا واقعہ جو خلاف توقع ہو، ذہن و وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور وہ بتائے کہ کل یہ ہونا ہے اور وہ ہو جائے، تو پھر سننے والا جو ہے وہ پھر اس کے علم کا جو ہے وہ مطلب فرفتہ تو ہوگا نا کہ یہ اس کو علم جو ہے یہ کہاں سے اس کو یہ دستیاب ہوا ہے، کہاں سے اس کو علم ملا ہے جی۔ تو وہ پھر حضور کے دور مبارک میں بھی کفار جو ہیں نا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کبھی کبھار کوئی علم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں نا آنے والے وقت میں یہ ہوگا، قیامت کے بارے میں کہ یہ کچھ ہونا ہے، یہ ہے وہ، ان کو ویسے کوئی نہیں پتا، ان کو وہ شیاطین جو ہے نا وہ آ کے بتاتے ہیں جی۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت یہ آیات کریمہ باری تعالیٰ نے نازل فرمائی، قرآن پاک کا مکمل تعارف بیان فرمایا۔ قرآن پاک کس نے نازل کیا، کون لے کر آیا جی، وہ سارا کچھ اس میں کیا کچھ بیان ہے، ان آیات کریمہ میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو کون لے کر آیا، کون لے کر اترا، روح الامین علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن پاک کا نزول ہوا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ ہو جاؤ تم ڈر سنانے والوں میں سے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اب یہ قرآن پاک کون سی زبان میں ہے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زبان عربی زبان، ظاہر ظہور عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ پہلی کتابیں ان میں سے کوئی بھی عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی، اس دور کی زبانوں کے مطابق وہ نازل ہوتی رہیں۔
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اور جس قوم میں مبعوث ہوئے ان کی زبان عربی تھی، اس وجہ سے قرآن پاک کو بھی اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن مجید جو ہے متعارف ہے پہلی کتابوں میں، یعنی بے شک وہ البتہ پہلی کتابوں میں اس کا تعارف جو ہے یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا یہ بات ان کفار مکہ کے لیے یعنی یہ کیا نہیں ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے کوئی نشانی، جی یعنی کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی، ان یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس کو، یعنی اس نبی کو وہ جانتے ہیں، علماء بنی اسرائیل، کون جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے عالم، ٹھیک ہے، چونکہ پہلی کتابوں میں اس کتاب قرآن مجید کا تعارف موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہے، اور ان کتابوں کے پڑھنے والے بنی اسرائیل کے عالم جو تھے وہ خوب جانتے تھے قرآن پاک کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوب جانتے تھے کہ سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہوگی اور سب سے آخری نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو بنی اسرائیل کے عالم جو ہے وہ خوب جانتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل فرما دیتے اس کو، یعنی اس قرآن کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اجمیوں میں سے کسی شخص پر، بعض اجمیوں میں سے کسی پر نازل فرما دیتے، یعنی یہ قرآن پاک حضور کی زبان مبارک بھی عربی، قرآن پاک بھی عربی زبان میں، تو قرآن پاک اگر عربی زبان میں نازل نہ ہوتا تو پھر بھی اس دور میں لوگوں کو سمجھنے کی مشکلات درپیش ہوتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل نہ ہوتا، کسی اجمی کے اوپر نازل ہو جاتا، پھر بھی مشکلات درپیش ہوتی، یعنی اجمیوں میں سے بعض کسی اجمی پر ہم اگر اس کو نازل فرما دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ تلاوت کرتا اس کو پڑھتا، علیہم ان پر، ما کانوا بہ مؤمنین، نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آنی تھی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں، جی ان کی زبان یہ نہیں ہونی تھی، اور نہ ان کی اتنی علمی صلاحیت ہونی تھی کہ وہ قرآن پاک کو پھر سمجھتے، جی تو فرمایا کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر، اور وہ پھر قرآن پاک کو وہ اجمی جو ہے وہ اگر اس پہ نازل کیا جاتا قرآن پاک اور وہ اس کو پھر پڑھتا تو پھر ما کان بہ مومنین، ٹھیک ہے، اس پر کوئی بھی ایمان نہ لاتا۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح پھیر دیا ہے ہم نے اس کو فی قلوب المجرمین، مجرم قوم کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پھر اسی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ان کے دلوں میں ہم نے یہ معجزن کر دیا ہے، جی
ان کے دلوں میں ہم نے پیوست کر دیا ہے، ٹھونس دیا ہے ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے، لیکن بعض خوش نصیب جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اور بعض پھر بھی ان کی زبان میں قرآن پاک آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے اس پر یہ کفار جو ہیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب، دردناک عذاب کو، ٹھیک ہے۔ جو ڈھیٹ ہیں وہ ڈھیٹ ہی رہیں گے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کی اپنی زبان میں قرآن پاک نازل ہونے کے باوجود انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا، اور ایمان وہ کب لائیں گے؟ جب دردناک عذاب کو دیکھیں گے، پھر وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ایک بار ہمیں موقع دے دے، ہم ایمان لائیں گے، جی۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس آئے گا ان پر وہ عذاب اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہم کو مہلت دیے گئے ہوتے، یا ہمیں کچھ مہلت دی جاتی، کاش کہ ہمیں مہلت دی جاتی۔ اس وقت وہ جب عذاب کو دیکھیں گے نا، پھر وہ کہیں گے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو اب کیوں ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ جی، یعنی کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ فرمایا کہ وہ منظر جو ہے نا وہ آگے رہے گا، وہ والا معاملہ ان کے عذاب کا وہ آگے رہنا ہے، تو اب انہیں عذاب کی جلدی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اچھا، أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا دیکھو تو، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو برتنے کے لیے دیں کچھ سال، سنین، جی، یعنی اگر ہم ان کو مہلت دے بھی دیں برتنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، اگر ہم ان کو موقع دے بھی دیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پر جی جو ہوگا وعدہ، یعنی جس کا وہ وعدہ دیے گئے، پھر ان پر وہ وعدہ جو ہے، جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے عذاب کا، یا وعدہ جو کیا گیا ہے قیامت کا، وہ قیامت آنی ہے اور ان پر عذاب آنا ہی آنا ہے، تو اگر ان کو ہم مہلت دے بھی دیں کئی سال، 100 سال، 1000 سال، وہ پیچھے گزرا ہے نا کہ اگر ہم ان کو مہلت دے دیں 1000 سال، پھر بھی انہوں نے مرنا ہی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ تو موت سے تو کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے نا۔ تو فرمایا اگر ان کو کئی سال ہم مہلت دے بھی دیں، پھر ان پر وہ وعدہ ہمارا جو ہے وہ آ ہی جائے، یعنی پھر موت آ جائے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، جی، تو کیا اغنی عنہم، غنی کر دے گا ان کو، یعنی ان کے کام آئے گا، ما کانوا یمتعون، جو وہ برتتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اتنے سال ان کو جو دیا جانا جو ہے وہ کیا پھر ان کے کام آئے گا؟ وہ اتنے سال اگر ان کو دے بھی دیے جائیں گے، کام ان کے پھر بھی وہی ہونے ہیں، ان کی جو ہے وہ عادات وہ بدلنے والی نہیں ہے، تو وہ پھر دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں تو وہ ان کا کرنا جو ہے وہ کیا پھر ان کے کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آنا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو
الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے یعنی اس بستی کے لیے منذرون ڈرانے والے ہوئے. یہ یعنی پہلے ہم نے حضرات انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اس بستی والوں کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، تو جب وہ باز نہ آئے تو پھر ہم نے عذاب ان پر نازل کیا ہے، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پیغام کسی تک نہ پہنچا ہو اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہو یا ان پر عذاب نازل کیا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ڈر سنانے والے جب تک اس میں نہ ہو، ذکرہ نصیحت لے کر، وما کننا ظالمین، اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ڈر سنانے والے، ان کو نصیحت پند و نصیحت کرنے والے ان کے پاس نہ گئے ہوں اور ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ہو. تو فرمایا کہ وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اور وہ پہلی بات جو کفار کہا کرتے تھے کہ جی وہ شیاطین لے کر آتے ہیں، جی یہ اس کا جواب اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. اور نہیں اترتے اس پر شیاطین، یعنی قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترتے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور وہ نہیں ہے اس قابل، وما ينبغي لهم، وہ اس قابل نہیں، وما يستطيعون، نہ وہ ایسے کر سکتے ہیں، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اس وقت یہ شیاطین کو کھلی چھوٹ تھی اور یہ آسمان دنیا کے قریب چلے جاتے تھے اور کان لگاتے تھے، سنتے تھے، اور بعد میں جو شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، جو بھی شیطان قریب آئے شہاب ثاقب اس پہ حملہ کر دیتا، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا. اب ان کی مجال نہیں ہے شیاطین کی، نہ ان کی طاقت ہے کہ یہ آسمان دنیا کے قریب جائیں اور جا کے تو فرشتوں کے کلام کو سنیں. فرمایا کہ یہ ایسا اب ہرگز نہیں ہو سکتا. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ یعنی وہ شیاطین عن السمع سننے کی جگہ سے، عن السمع لمعزولون، دور کر دیے گئے، یعنی معزول کر دیے گئے. ٹھیک ہے، البتہ دور کر دیے گئے. اب وہ نہیں جاتے، نہ وہ جا سکتے، نہ اتنی وہ طاقت رکھتے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو نہ تم عبادت کرو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی، فتکون من المعذبین، پس ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈر سناؤ عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، یعنی یہاں سے اب حکم ہے مسلمانوں کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا فرماتے رہے نا، تو اب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ صرف یہ ان کی ڈیوٹی، ان کا کام نہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرات انبیاء کا، تم پر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ تم بھی اپنا فریضہ ادا کرو، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو پند و نصیحت کیا کرو، چاہے وہ تمہارے والدین ہیں اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ والدین اپنے اولاد کی تربیت کرے اور دین کی طرف لے کے آئیں، دین کی طرف راغب کریں. نماز نہیں پڑھتے تو نمازوں کی تلقین کریں ان کو، جی اگر وہ خود نمازوں کے پابند ہیں. اور اگر والدین یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تو اولاد میں سے بھی
کوئی اگر علم رکھتی ہو اور اس تک آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا کوئی علم جو ہے وہ پہنچا ہو تو وہ جتنا پہنچا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر بھی وہ تبلیغ جو ہے وہ اس کا رواج جو ہے نا وہ ڈالے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے دوست و احباب ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ان کو تلقین کرے، یار نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، باقی باتیں بعد میں وہ ہوتی رہیں گی، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا یار، نماز پڑھنی ہے۔ ایک بار کرے گا، 2 بار ایسے کرے گا، ان کو بھی نصیحت حاصل ہوگی کہ ہمارا یار بیلی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، بڑا اچھا دوست ہے، تو یار نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیسا نمازوں کا پابند ہے یار یہ، جی تو یہ دیر نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے، تو چلو یار ہم بھی اس کے ساتھ چلے، کوئی بات نہیں ہے جی۔ یاری دوستی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف برے کاموں کے لیے ہی ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی تو یاری دوستی ہونی چاہیے نا۔ اپنے گھر والے اہل خانہ ہیں تو وہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ خود نمازی ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، صرف نماز نہیں اور بھی باقی نیکی کے جتنے بھی اچھے کام ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیا کرے، اپنی طرف سے فریضہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کے بس کی بات ہے، کم از کم تم سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کی بارگاہ سے۔ جی اے مسلمان، ڈراؤ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو، اقربین قریبی رشتہ داروں کو، یعنی قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بہن بھائی، والدین، جی، یا تم شادی شدہ ہو، تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد، قریبی رشتہ داروں کو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نرم رکھو اپنا رویہ، یعنی اپنا رویہ جو ہے یہ بڑے تحمل کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ ان سے گفتگو کیا کرو، گھر والوں کے ساتھ، یہ نہیں چڑھ کے آؤ جناب، جی گھر والے کو بات کر دیں، نہیں تُسے گل کیتی کیوں ہے جی، تو ان کی رائے کچھ ہو اور تم جو ہے وہ اپنی رائے ٹھونسنا شروع کر دو گھر والوں پہ، وہ طریقہ کار۔ فرمایا کہ گھر والوں میں نرم رویہ، نرم لہجہ یہ اختیار کرو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یعنی اس شخص کے لیے جو بات مانے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، جو تمہاری پیروی کرے مسلمانوں میں سے، جی جو نئی بات کو مانتا اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ نافرمانی کرے تیری، جی یعنی تیری تبلیغ کو نہ مانے، جھٹلائیں، جی اور کہیں کہ یار تو بڑا مولوی بنے ہیں، بس ٹھیک ہے تو جا نماز پڑھنی ہے جا کے پڑھ، جی تو تمہاری جو ہے وہ یعنی کئی باتیں کرتے ہیں نا، پھر تمہاری تبلیغ پہ وہ ناراضگی کا اظہار کریں، وہ نہ مانے، تسلیم نہ کرے۔ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا پھر تم یہ کہو، صاف صاف ان کو کہہ دو کہ میں بری ہوں تمہارے کاموں سے، تم جو مرضی کرو، میں نے ان کو پرواہ نہیں تھوڑی، ٹھیک ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کرو اپنے اعمال کا، یعنی جو تم نے تبلیغ ان تک پہنچائی ہے اس چیز کا تم بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دو، علی العزیز الرحیم، یعنی اس پر جو غالب ہے، رحم فرمانے والا، الذی یراک حین تقوم، وہ جو دیکھتا ہے تمہیں، حین تقوم کہ کہاں تم کھڑے ہو،
جی یعنی کھڑے ہونے سے مراد قیام کی حالت، یعنی تمہارے قیام کو وہ جانتا ہے، تم نماز کہاں پہ ادا کر رہے ہو، کون سی مسجد میں، گھر میں پڑھ رہے ہو، کسی چوراہے میں پڑھ رہے ہو، راستے میں آتے جاتے نماز کا ٹائم ہو گیا تم وہیں پہ کپڑا بچھایا نماز پڑھ رہے ہو، تو قیام کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں تم کیا کچھ پڑھتے ہو اور تلاوت قرآن پاک، آیات قرآنیہ جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ تمہارے قیام کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ دیکھتا ہے جی تمہارے سجود و رکوع کو، رکوع و سجود کو نمازیوں میں، ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، ٹھیک ہے، یعنی تم اکیلے نماز پڑھو تو وہ بھی جانتا ہے، تم باجماعت نماز سجدہ کرنے والوں کے ساتھ پڑھو تو اللہ رب العزت اس حالت میں بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں، عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، یہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین، شیطان جو ہیں وہ کس پہ اترتے ہیں، کس پر حملہ کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم، اترتے ہیں ہر اس پر جو بہتان والا گناہ گار ہے، ہر اس بہتان والے گناہ گار پر، بکواس کرنے والے گناہ گار پر اترتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی باتیں ماننے والا ہے نا شیطان کی، تو شیطان اسی پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسی پہ حملہ کرتا ہے، لیکن جو جھٹک دیتا ہے شیطان کی بات کو، دفع ہو جا جی، وہ ایک بار حملہ کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، آخر سمجھ جائے گا کہ یہ میرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے، تو جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے بس وہ پھر اس کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے، پھر جو چاہتا ہے اسے منواتا ہے، وہ کرتا جاتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ڈالتے ہیں جی وہ شیطان جو ہے، سمع اپنی سنی سنائی ہوئی، یعنی شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں، یعنی جو بات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھے یہ بات ذہن میں آئی ہے، ڈالتا وہ شیطان ہے، ہوتی وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ میں اس کو میں بتاؤں، فلاں کو بتاؤں، فلاں کو اس بات کا مشورہ دوں جی، تو چونکہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو جو ہے نا وہ بہکاتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور اس کی بتائی ہوئی بات ہر بات جھوٹی ہوتی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوهُمُ الْغَاوُونَ، یہ اسی پر نام رکھا گیا اس سورت کا، سورہ شعراء جی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوهُمُ، اور یہ شاعر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت یہ جو ہے نا مشرکین مکہ میں بڑے بڑے شاعر تھے، اور وہ قصے لکھا کرتے تھے شعروں کی شکل میں، اور بڑی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھیں اشعار کی،
اور لوگ جو ہیں نا وہ پھر اپنے اپنے اشعار شاعرانہ کلام جو ہیں وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اس میں پیار محبت کی داستانیں اور جناب علی پرانے قصے جو ہے نا وہ قصے کہانیاں وہ سارے اس کے اندر شعروں کی شکل میں وہ سنایا کرتے تھے، جس کا کلام بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ سراہتے تھے اور پسند کرتے تھے. اس کی بڑی بلے بلے ہوتی تھی، بڑی عزت و تکریم لوگ کیا کرتے تھے. تو ایسے شاعرانہ کلام اور نظمیں اور یہ جو گانے وغیرہ یہ وہ اس طرح کے کلام جو ہیں ان کی ممانت فرمائی گئی یہاں پہ. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شاعر لوگ جو ہیں فرمایا کہ پیروی ان کی گمراہ کرتے ہیں. جی گمراہ لوگ جو ہیں وہی ان کی پیروی کرتے ہیں. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھنے والے شاعر بھی تھے، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعراء جو حضور کی ثنا خوانی میں ہی اپنے کلام لکھا کرتے تھے. اور ان کا یہ شاعرانہ کلام جو ہے وہ باقی لوگوں سے جدا ہوا کرتا تھا. وہ صرف حضور کی حمد و ثنا، حضور کی تعریف میں اپنا کلام لکھا کرتے تھے. اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں شاعرانہ کلام ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم بھی جو ہے نا وہ شعروں کی شکل میں اشعار جو ہے نا وہ ہم لکھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں. تو اس سے مراد کہیں جو ہے نا وہ ہم بھی اس کی زد میں تو نہیں آئے. تو وہ پریشان ہو گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلام مزید لکھنے کی تاکید فرمائی. فرمایا کہ تم اس کے زمرے میں نہیں آتے ہو. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا نہ دیکھا تم نے ان کو کہ بے شک وہ انہم بے شک وہ شیاطین جو ہیں ہر وادی میں یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ گمراہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شیطان گلی گلی کوچا کوچا جو ہے وہ اپنی مہم چلاتے پھر رہے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر کیا اللہ کا بہت زیادہ کثرت سے. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لینے کی اجازت پائی، یعنی بدلہ لیا. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو ان پر ظلم ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس تبدیلی میں بدلیں گے وہ، یعنی کس کروٹ پلٹا کھائیں گے. جی یعنی وہ مسلمان جو مکہ المکرمہ میں کفار کے ظلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کئی مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد راستے میں پکڑے گئے اور ان پر وہاں پہ ظلم ڈھائے گئے بے شمار. جی ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ صورت اختتام پذیر ہوئی. آگے سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اس کے اندر چیونٹیوں کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں، اور نبی کی قوت سماعت اور علمی قابلیت جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا. اور اس چیونٹی کے نام پہ اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات، یعنی اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول اعلم بالصواب۔ تلک آیات الرحمن، آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، قرآن مجید کی اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرۃ، آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، تو مزین کر دیا ہم نے ان کے لیے، مزین کر دیے ہم نے ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ ہم نے ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جڑا کم کرنے ہیں بڑا چنگا کرنے ہیں جی، ہوں وہ بے شک وہ بد عملی پر مشتمل ہوں، برے اعمال ہوں، وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وہ فہم یعمہون، بس وہ بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اعمال کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، اس بات پر بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہیں، یعنی نقصان والوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم اے محبوب، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، البتہ سکھا دیے گئے ہو قرآن پاک، پورا قرآن، من لدن حکیم علیم، پورا قرآن پاک اس کی طرف سے جو حکمت والا، علم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ نے لأہلہ، اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا، یعنی جب مدین سے وہ چلے تھے مصر کی طرف اپنی اہلیہ کے ساتھ اور خدام کے ساتھ، انی آنست نارا، بے شک دیکھی ہے میں نے آگ، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبر اچھی خبر، یعنی وہ وہاں سے چلے تھے نا مدین سے، تو جانا تھا مصر کو، تو وہ راستہ بھٹک گئے، تو کسی اور راستے پہ پڑ گئے، اب رات بھی ہو گئی، اور وہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ صرف جنگل ہی جنگل ہوا کرتے تھے، یا صحرا ہوتے تھے تو بس صحرا ہی صحرا، کوئی بندہ نہ بشر نہ کچھ، کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو یہ چلتے چلتے پھر جب راستہ بھٹک گئے، اب خیال کیا کہ یہاں پہ قیام کریں، بیوی بھی حاملہ ہے اور بچہ پیدا ہونے کی آس امید ہے، اور وقت جو ہے وضع حمل کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہے، تو خیال کیا کہ آگ جلتی ہوئی دیکھی نا دور سے، خیال کیا کہ یہاں پہ کوئی یقیناً کوئی مجھے کوئی بندہ کو مل جائے گا، تو ظاہر ہے کسی نے آگ جلائی ہے تو وہ جلی ہے نا آگ، ویسے تو نہیں جل گئی، تو آگ جل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی مجھے بندہ کو مل جائے گا، تو میں چلتا ہوں۔ وہاں پہ خیمہ لگایا جلدی جلدی، خیمہ لگا کے بیوی کو جو ہے نا وہیں پہ ٹھہرایا، خود چلے گئے،
وہ اس آگ کے قریب، تو خیال کیا کہ یہ آگ ہوگی، یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا، اس سے میں راستے کے بارے میں پوچھوں گا کہ کون سے راستے پہ میں پڑھوں تو مصر پہنچوں گا، تو مجھے جو ہے نا وہ رہنمائی مل جائے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بیوی جو ہے وہ وضع عمل کا وقت قریب ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اس وقت میں ٹھنڈک کی رات تھی، سخت سردی والی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، تو خیال کیا کہ آگ جو ہے وہ وہاں سے کچھ کسی چیز کے اوپر رکھ کے تو میں لے آؤں گا، بیوی کے قریب آگ رکھوں گا تو وہ حرارت جو ہے نا وہ بیوی کو محسوس ہوگی، جی اب اس کو ضرورت ہے حرارت کی۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ گئے، تو کہا کہ میں ان قریب لاؤں گا تمہارے پاس کوئی اچھی خبر، او آتیکم بشہاب قباصل، یا لاؤں گا میں تمہارے پاس بشہاب قباصل، تھوڑی سی آگ، چمکتی ہوئی چنگاری، جی تو وہ چنگاری لے کے آؤں گا اور وہ آگے رکھوں گا پاس، اور اس کی مدد سے پھر آگ یہاں پہ ہم جلا لیں گے، تو وہ گویا کہ آگ جو ہے نا وہ رات گزرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لعلکم تصطلون، جی تاکہ تم گرمی حاصل کرو اس سے، جی تو تاکہ تم گرمی آگ ہاتھ سیکو اس کے ساتھ، حرارت لو اس کے ساتھ۔ فلما جاءہا نودیا، پس جب وہ آئے اس کے پاس، یعنی اس آگ کے پاس، نودیا ہم نے ندا دی، انبوری کا من فی النار و من حولہا، جی ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا ہے، جی تو یعنی تجھے برکت دی گئی ہے، برکت سے مراد یعنی نبوت تجھے دی گئی ہے، من فی النار و من حولہا، برکت دی گئی ہے یعنی برکت دیا گیا ہے وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، من فی النار، جو اس آگ میں، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد ہے، وسبحان رب العالمین، اور تسبیح ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جانوں کا۔ جب قریب آئے تو ادھر سے پھر آگ کے اندر جا آ کے دیکھا کہ وہ آگ تو ہے لیکن وہ جلانے والی آگ نہیں ہے، ایک درخت کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور جس درخت کے اوپر لگی ہوئی ہے اس درخت کی بھی نہ ٹہنیاں جل رہی ہیں نہ پتے جل رہے ہیں، اور اس کے قریب حرارت بھی نہیں ہے، وہ جلانے والی آگ ہے ہی نہیں ہے، جی نہ آگ سے جب آگ جل رہی ہوتی ہے نا، کسی لکڑی کو پتوں کو مطلب جلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت آواز پیدا ہوتی ہے، جی آگ کی آواز پیدا ہوتی ہے، جلنے کی جو ہے نا وہ لکڑیاں جلتی ہیں تو کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں، جی تو کوئی آواز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن آگ یوں محسوس ہوتی ہے جیسے آگ ہے۔ تو پھر جو ہے آپ اس بات پہ حیران ہوئے، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، پھر ادھر سے ان کو آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں غالب حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دے اپنا عصا، فلما تراہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب وہ انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو پھر جو ہے وہ آگ سے آواز آئی، اور انی انا اللہ، میں اللہ ہوں غالب حکمت والا، فرمایا اپنا عصا ڈالو، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا عصا دیا اور پھینک دیا، لیکن جب وہ پھینکا فلما رآہا تہتز، پس جب دیکھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے،
تہتزو لہرا رہا ہے، یعنی ایسے حرکت کر رہا ہے، کأنہا جانن، یعنی مثل سانپ کے، جی، ولا مدبرن، پس بھاگ پڑے پیٹھ پھیر کر۔ وہ تو تھا تو وہ آسان لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے پہلے چونکہ ان کو نبوت نہیں تھی تو معجزہ نہیں تھا۔ اب جب نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، اب نبوت کے بعد معجزے کا ظہور ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ معجزے جو ہیں نا، یہ میں نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا لوگوں کو دکھاؤ یہ معجزے جو ہیں، اور لوگوں کو قائل کرو، اپنی طرف لے کے آؤ، ان کو ایمان جو ہے وہ ایمان کی تلقین کرو۔ تو وہ جب وہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا ہے، جب وہ عصا ڈالا تو وہ حرکت کرنے لگا، اور ایسے وہ چلنے لگا، وہ ایسے بل کھاتے ہوئے جیسے سانپ ہوتا ہے، جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے پیٹھ پھیر کر، آگے کو بھاگے کہ یہ کیا تھا، وہ تھا عصا تو یہ وہ سانپ بن گیا، یہ کیا ہوا۔ ولا مدبر، پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے، ولم یعقب، اور نہ دیکھا مڑ کر۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ رب العزت نے پھر آواز دی، جی، یا موسیٰ، اے موسیٰ نہ خوف کرو، جی، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہ انی لا یخاف، بے شک میں وہ ہوں کہ نہیں خوف کرتے میری طرف سے رسول، یعنی میرے حضور رسولوں کا خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے حکم سے سانپ بنا ہے، لہذا عصا آپ کا ہے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وادخل یدک فی جیبک، اور فرمایا کہ اب دوسرا معجزہ جو ہے نا اس کا بھی تم جو ہے نا مشاہدہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اور وہ مشاہدہ کیا ہے، وادخل یدک، بس داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبک، اچھا ایک آیت رہ گئی، ٹھیک ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا، ہاں جی، ہاں جو ظلم کرے گا، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر بدل دیا خود کو نیکیوں میں، جی، بعد سوء، بعد برائیوں کے، فینی غفور، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی برے کام کرتا تھا لیکن اپنے آپ کو ایسا اس نے بدلا کہ اب کوئی بھی برا کام جو ہے نا وہ نہیں کرتا، ہر برے کام کی جگہ پہ اچھے کام کرتا ہے، جی، اپنے برے کاموں کو اچھائیوں میں بدل دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو بس فرمایا کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اس کی بخشش جو ہے وہ یقینی ہے۔ وادخل یدک فی جیبک، اور داخل کرو اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکالو چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات، 9 میں، یعنی 9 معجزوں میں سے، فی 9 آیات، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، فی 9 آیات، 9 معجزوں میں سے، الی فرعون و قومی، تم جاؤ بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہیں 9 معجزے عطا فرمائے ہیں، الی فرعون کی طرف جاؤ، اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم ہے نافرمان بے حکم۔ مالین البلا، سبق پورا نہیں ہوا لیکن ٹائم ہو گیا، بعد میں کیا فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب ہماری نشانیاں آئیں ان کے پاس، ہماری نشانیاں آئیں ان کے پاس، ہماری نشانیاں، مبصراتن، آنکھیں کھولنے کے لیے، جی،
آنکھیں کھول دینے والی، قالوا ھذا سحر مبین، بولے کہ یہ کھلا جادو ہے، وجحدوا بها واستيقنتها، اور انکار کر دیا انہوں نے، واستيقنتها، اور جو ہے منکر ہوئے اور یقین کر لیا، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ظلماً، ظلم کا، وعلوا، اور تکبر کرتے ہوئے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا ہمارے۔